بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ EOBI کے حوالے سے ایک ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی تھی جس میں یہ مسئلہ طے کیا گیا تھا کہ جو 15 سال والی شرط ہے وہ جو سرکولر تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ادارہ چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اس کو سینڈائی ایڈجن کر کے داخل دفتر کر دیا اور ادارے کو وہاں سے حکم امتناعی یا سٹے آرڈر نہیں ملا۔ اب جب ان کو سٹے آرڈر نہیں ملا تو اس کے بعد ادارے کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں ایک نیا سرکولر جاری کرتا جس میں وہ جو پرانا قانون تھا سیکشن 22 والا وہ بحال ہو جاتا، جس میں ایج گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ حکم نامہ آیا اور اس حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو سرکولر ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ پٹیشن نمبر جو تھی 41/2020 تھی، اور یہ EOBI کے ایکٹ 1976 کے سیکشن 22(2) کے تحت دائر کی گئی تھی۔ اس کو چیلنج کیا گیا تھا جو کہ 13/12/2020 کو دائر کی گئی اور جس کا عنوان تھا آفتاب احمد بنام EOBI۔ اور اسی طرح عدالت عالیہ لاہور کا بھی ایک فیصلہ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آگے جا کے، اور پھر ایوان صدر نے بھی اس پہ کچھ اقدامات کیے، اس کا سرکولر بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سا ہے۔ پھر ڈائریکٹر جنرل آپریشن سرکولر رہنمائی جو ہے گائیڈنس بابت کلیم کیسز، اس کی بابت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اب وہ احباب جو لے چکے ہیں لم سم اماؤنٹ کہ جی 35 سال پہ پورا نہیں اترتے تھے، لہٰذا اب آپ جو ہے لم سم اماؤنٹ لے جائیں۔ اب وہ لم سم والا جو تھا کھاتا جسے گرانٹ بھی کہتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں نے لے لی، ظاہر ہے ہٹ ہوئے وہ۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ آرڈر سرے سے کالعدم قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2017 سے جب سے وہ آرڈر جاری کیا گیا تھا وہ رہا ہی نہیں ہے۔ اب وہ آرڈر کمپلیٹ ایبالش ہو چکا ہے، کمپلیٹ اڑ چکا ہے، کمپلیٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب جب وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے تو پھر کیا چاہیے تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ ادارے کو کہ وہ لے کے آتے سرکولر جس میں وہ یہ کہتے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کی روشنی میں ایج گروپ بحال کر دیے گئے ہیں، جو سیکشن 22(2) کا مطمع نظر تھا، جو بنیاد تھی، وہ بحال کر دیے گئے۔ اچھا، اس میں 15 سال کی شرط بھی ہے، 7 سال کی بھی شرط ہے، 5 سال کی بھی شرط ہے، وہ آپ کو پتہ ہے پرانا قانون ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس کی مزید تعبیر و تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ادارہ سپریم کورٹ میں گیا۔ ادارہ سپریم کورٹ میں گیا تو ادارے کی جو پٹیشن تھی وہ خارج ہو گئی۔ اب آفتاب احمد وغیرہ جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور اس کی پیشی فکس ہے 15/4 کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں۔ اور اس میں جو ان کا وکیل ہے EOBI کا جو لیگل ایڈوائزر تھا، انہوں نے ٹائم مانگا ہے کہ جناب ہم اس مسئلے کو سیٹل کراتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دے دیں، اور وہ ٹائم لے گئے۔ لیکن یہاں پر جو میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک درخواست ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس درخواست کو آپ فوری طور پہ اٹھیں، بغیر کسی لیت و لال کے، بغیر کسی تاخیر کے آپ اپنے متعلقہ ریجن آفس میں درخواست دے دیں۔ اب آپ کہیں گے یار ہمیں درخواست بنانا نہیں آتا، تو درخواست میں آپ کو بنا دیتا ہوں۔ لکھیں جناب، بخدمت جناب ڈائریکٹر / انچارج ریجن EOBI
जहाँ जो रीजन हो उस रीजन का आप नाम लिख दें, ठीक है। रीजन इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद, रीजन कराची है तो कराची, रीजन मुल्तान है तो मुल्तान, रीजन मुजफ्फरगढ़ है तो मुजफ्फरगढ़, जो रीजन भी हो आप उसका नाम लिख देंगे। और उसके बाद नाम लिखने के बाद जो रीजन होगा उसके नीचे आएगा उन्वान। उन्वान आपने लिखना है दरख्वास्त बराए इजरा बुढ़ापा पेंशन EOB एक्ट 1976, ठीक हो गया। अब आपने लिखना है जनाब नीचे थोड़ी सी लाइनें छोड़ के, जैसे दरख्वास्त लिखते हैं अमूमी तौर पे जनाब अली, जनाब अली आप लिखेंगे। जनाब अली के बाद लिखेंगे आप गुजारिश है कि मन के मुसम्मी, आपने अपना आप नाम लिखना है। फिर आपने फ़र्ज़ किया इनायतुल्लाह काशिफ है तो इनायतुल्लाह काशिफ, उसके बाद उसकी वल्दियत, उसके बाद उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर तारीख़ पैदाइश। तारीख़ पैदाइश लिखने के बाद आगे लिख देना है यानी गुजारिश है कि मन के मुसम्मी फ़लाँ डैश वल्दियत फ़लाँ, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर इतना इतना, तारीख़ पैदाइश है उसके तारीख़ पैदाइश लिख देनी है। उसके बाद EOBI रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिख देना है। हद उम्र की तकमील पर बुढ़ापा पेंशन क्लेम नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर मोरखा डैश, उसमें मोरखा लिखना है आपने, दायर किया, जो कि बुढ़ापा पेंशन इजरा की बजाय 5, फिर उसके अंदर कौमा, फिर 5-7 साल से ज़ायद बीमादार मुद्दत मुलाजमत के बावजूद बुढ़ापा ग्रांट से निपटा दिया गया, ठीक है। लाजिम इस्तेहकाकी बुढ़ापा फ़वाइद की अदायगी से खिलाफ कानून इनकार और तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। ये आपने पहला आपने लिख लिया। अब जब आपने ये कह दिया कि तौहीन अदालत के मुतरादिफ है तो फिर नीचे आपने उसके हवाला देने हैं। इसमें पहला हवाला देना है हवाला नंबर अदालत आलिया इस्लामाबाद, पेटिशन नंबर 41/2020, सेक्शन 22(2) की तशरीह फैसला हुक्मनामा मोरखा 23/12/2020 बउनवान आफ्ताब अहमद बनाम EOBI वगैरह ETC और एक्स्ट्रा जिसे हम कहते हैं, और अदालत आलिया लाहौर 2012 PLC 2012 419 तशरीहाती फैसला जात व हुक्मनामा। ये एक हवाला आ गया। हवाला नंबर 2 सदर पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट पब्लिक ऐवान सदर इस्लामाबाद नंबर 38/WM/2019 मोरखा 5/8/19 बउनवान, इसमें आ जाएगा EOBI बनाम मंजूर अहमद बीमादार मुद्दत मुलाजमत के शुमार की वजाहती तशरीह। फिर नंबर 3 हवाला नंबर 3 आप आगे लिखना है डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन सर्कुलर रहनुमाई गाइडेंस बाबत क्लेम केसेस नंबर 5/2019/2056 CRC और EOBI/OPS/CRC बमोरखा 20/8/2019 दर्ज बाला आला अदलिया के तशरीह फैसला जात अहकामात की रोशनी में कानून हाजा के तहत लाजमी फ़वाइद बुढ़ापा पेंशन का इजरा फरमाकर दरख्वास्त गुजार से इंसाफ फरमाया जाए। नीचे अर्ज़ लिख देना है, फिर दरख्वास्त गुजार के दस्तखत, नाम, पता, फ़ोन नंबर ये आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद ये नमूना भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये नमूना आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपने दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त लिखने के बाद आपने जो है ये दरख्वास्त अपने मुतल्लिका रीजन में जमा करवा देनी है। वहाँ पर आपने वसूली लेनी है। दरख्वास्त का डायरी बराज में डायरी नंबर लेना है, उसको दर्ज करवाना है। उसके बाद फिर आप सुकून से घर में बैठ जाए। जब तौहीन अदालत का फैसला होगा, नया सर्कुलर होगा, तो आपकी दरख्वास्त मुतल्लिका रीजन में जमा होगी तो आप फौरी तौर पर पेंशन क्लेम आपका बन जाएगा, क्योंकि आपका बुढ़ापा ग्रांट तो आपको मिल चुकी है।
تو پھر آپ کا پینشن کلیم جو ہے منظور ہو جائے گا، چونکہ وہ جو آرڈر تھا وہ کینسل ہو چکا ہے۔ اب یہ تمام ادارے جو ہے، خاص طور پہ ای او بی آئی کا ادارہ آپ کو پینشن دینے کا پابند ہے۔ اب ان کے پاس ایسا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ یہ ای او بی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تمام تر چیزیں آپ کو دینے کا پابند ہے۔ ججمنٹ ایک دفعہ آپ پھر سن لیجئے، 2021 پی ایل سی 1200 پیج۔ اگر آپ کو یہ ججمنٹ درکار ہو تو یہ ججمنٹ میں بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں، اور اگر یہ پی ڈی ایف میں میرے پاس موجود ہے میں آپ کو بھیج دوں گا، اور یہ درخواست بھی اگر آپ کو پی ڈی ایف میں چاہیے ہوگی تو یہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ پرنٹ نکالیں، اسی پہ اپنا نام، پتہ، چیزیں جو یہ کالم بنے ہوئے ہیں ان کو پور کریں، اور پور کر کے جا کے جناب ان کو فل کرنے کے بعد، پور کرنے کے بعد آپ متعلقہ جو ادارہ ہے، متعلقہ ریجن ہے، وہاں پر یہ جمع کروا دیں تاکہ آپ کا کلیم کسی بھی صورت میں ضائع نہ ہو۔ تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔